اب سامعین سے بکار اللہ پاک نے معراج کی رات حضور علیہ السلام کو جنت کا بھی مشاہدہ کروایا اور دوزخ کا بھی مشاہدہ کروایا، اس لیے کہ امت کی اصلاح ہو سکے، امت بھلائی کے راستے پر چل پڑے، نیکی کے راستے پر چل پڑے اور برائی کے راستے کو چھوڑ دے، برے کاموں سے درگزر کر لے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو جنت اور دوزخ کے مشاہدات کروائے گے تاکہ امت جو ہے وہ اپنی اصلاح کر سکے، اپنی زندگی کو سنوار سکے۔ تو سامعین ذی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک دن میں فصل کاٹتی ہے اور ایک دن میں ہی فصل کو اٹھا لیتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے عرض کیا، اے جبرائیل، یہ کون سی قوم ہے جو ایک دن میں فصل کاشت کرتی ہے اور ایک دن میں ہی فصل اٹھا لیتی ہے؟ یہ کون سی قوم ہے؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتی ہے اور ان کی ایک ایک نیکی جو ہے وہ 700 نیکیوں سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے۔ اور پھر فرمایا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ پاک ان کو نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں نے ایک ایسی جماعت دیکھی اور جنت میں سب سے زیادہ میں نے جن لوگوں کو دیکھا تھا وہ میری امت میں سے غریب لوگوں کی جماعت تھی، یعنی جنت میں اکثریت جن لوگوں کی تھی وہ غریب لوگوں کی تھی۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات یہ جنت کے مشاہدے کروائے جاتے ہیں تاکہ امت جو ہے جنت کے احوال کو سن لے اور وہ نیکی کے راستے پر چل پڑے تاکہ وہ جنت جو نعمتوں سے مالا مال ہیں اس جنت کے لیے وہ نیک اعمال کریں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ہر درم جو ہے، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ہر درم 10 درم کے برابر ہے اور قرض کا ہر درم جو ہے وہ 18 درہموں کے برابر ہے۔ یعنی جو اللہ کے راستے پہ ایک درم خرچ کرتا ہے اللہ پاک اس کو 10 درہموں کے برابر عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ کسی کو ایک درہم قرض دیتا ہے اللہ پاک اس کو 18 گنا عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات ایک ایسے شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا، جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو میں نے جبرائیل سے عرض کیا کہ یہ کوئی فرشتہ تو نہیں ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ نہیں ہے۔ تو میں نے پھر عرض کیا کہ اے جبرائیل یہ کوئی نبی تو نہیں ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ نبی بھی نہیں ہے۔ تو اس وقت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے یہ وہ شخص ہے جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کی زبان ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، ہر وقت اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کا ہمہ وقت دنیا میں مسجد کے ساتھ دل لگا رہتا ہے، یعنی ہمہ وقت وہ مسجد کے ساتھ رہتا تھا، اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم مسجد میں آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ جلدی سے نماز پڑھے اور جلدی سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو دعا کے بغیر ہی جانا پسند کرتے ہیں، مسجد کے ساتھ اتنا دل لگا ہوتا ہے۔ اور وہ بندہ جس کا مسجد کے ساتھ دل لگ جاتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے نور میں ڈوب جائے گا، عرش کے نور میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ پھر فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے کبھی بھی اپنے والدین کو گالی نہیں دی، یہ وہ شخص ہے
کہ جس نے کبھی بھی زندگی بھر اپنے والدین کو گالی نہیں دی تو یہ وہ شخص ہوگا جو اللہ کے عرش کے نور میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 7ویں آسمان پر میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام دیجئے گا اور میری طرف سے یہ خبر بھی دے دیجئے گا۔ یہ حضور علیہ السلام کو جنت کے مشاہدات کروائی جا رہی ہیں اور امت کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگی کی اصلاح کر لو، اپنی زندگی کو سنوار لو اور برے کاموں سے رک جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے اپنی امت کو یہ خبر دے دیجئے گا کہ جنت کی مٹی جو ہے بڑی خوشبودار ہے، اور جنت کا جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور جنت میں بہت سے میدان ہیں اور ان میدانوں میں شجرکاری ہو چکی ہے۔ اور وہ شجرکاری کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کو بتایا، اور یہ حضور علیہ السلام کو کہا کہ اپنی امت کو بتا دیجئے گا۔ تو وہ شجرکاری کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان شجرکاریوں کے نام بتائے۔ وہ شجرکاری یہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جنت کی شجرکاریاں، یہ ہمیں ذکر دیا جا رہا ہے کہ اگر جنت کی شجرکاریاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں اور جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کر، اپنی زبانوں پر اللہ کے ذکر کو جاری کر دو۔ آپ کی ہمہ وقت جو زبان ہے وہ اللہ کی یاد میں مصروف رہنی چاہیے۔ تو یہ ہمیں جنت کی شجرکاریاں بتائی گئی ہیں۔ سبحان اللہ الحمدللہ، اپنی زبانوں پر اللہ کے ذکر کو جاری رکھو تاکہ ہمیں جو ہے نا وہ جنت کی شجرکاریاں مل جائیں۔ تو یہ جنت کے احوال تھے۔ اب سامعین ذوالفقار، اب جہنم کی طرف آئیے کہ جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا گیا اور ایسے لوگ دکھائے گئے کہ حضور علیہ السلام کو جہنم کا مشاہدہ اس لیے کروایا گیا تاکہ لوگ جو ہیں جہنم کے دردناک عذاب سے ڈر جائیں، برے کاموں سے چھوٹ لے لیں، برے کاموں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائیں، نیکی کی طرف مصروف ہو جائیں، بھلائی کی طرف مصروف ہو جائیں اور گناہوں کو چھوڑ کر ہم وقت نیکی کے کاموں میں مصروف رہیں۔ اس لیے جہنم کے دردناک عذاب کا مشاہدہ کروایا گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرا ان لوگوں پر گزر ہوا جن کے ناخن سونے، جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے ناخنوں سے حضور فرماتے ہیں کہ چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہو چکے اور اپنے سینوں کو، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں؟ جبرائیل فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا پھر ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے ہوئے تھے جتنی انسانوں کے گھر ہوتے ہیں، اتنے پیٹ بڑھ چکے تھے، اور میں نے ان پیٹوں میں بچھو اور سانپ دیکھے۔ تو پھر پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، سود دیتے ہیں اور سود کھاتے ہیں۔ بلکہ ایک شخص کو دیکھا حضور علیہ السلام نے کہ وہ خون کی نہر میں تیر رہا تھا اور اس کے منہ میں پتھر ڈالے جا رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا جبریل یہ کون شخص ہے؟ حضور علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو سود کا کاروبار کرتا تھا، سود کھاتا تھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ ان کے سامنے 2 ہانڈیاں رکھی ہوئی ہیں، ایک ہانڈی میں گوشت پکا ہوا ہے اور ایک ہانڈی میں سڑا ہوا گوشت ہے۔
تو حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو پکا ہوا گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں؟ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو حلال اور پاک بیویوں کو چھوڑ کر ناپاک عورتوں کے ہاں، فحشہ عورتوں کے ہاں، بدکار عورتوں کے ہاں رات مسلم کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ بدکار لوگ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا پھر ایسی قوم پر گزر ہوا جنہوں نے لکڑیوں کے کٹھے باندھ رکھے تھے لیکن ان سے وہ کٹھے نہیں اٹھائے جا رہے تھے اور ان میں مزید گٹھوں میں لکڑیاں جمع کی جا رہی تھی۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے لیکن یہ لوگ امانتیں واپس نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگوں کی امانتیں واپس نہیں کرتے تھے اور مزید امانتیں جمع کرتے تھے، اور قیامت کے دن جو خیانت دار ہوگا، جو امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا، اس کو جہنم پر لے جایا جائے گا اور جہنم کا ایک کڑا ہوگا اور اس میں لوگوں کی امانتیں ہوں گی اور اسے کہا جائے گا کہ جاؤ اس گڑھے سے امانتیں نکال کر لاؤ، اور وہ اس گڑھے میں جائے گا تو امانتوں تک پہنچنے کے لیے اسے 70 سال لگ جائیں گے، اور پھر جہنم سے باہر آنے کے لیے پھر اسے 70 سال لگیں گے۔ جب باہر نکلنے کی کوشش کرے گا پھر اس کا پاؤں پھسل جائے گا اور وہ پھر اس گڑھے میں گر جائے گا۔ لہذا معاشرے میں جو ایسی صورتحال ہے کہ دیکھا جائے تو کتنی بدجانتی جاری ہے، کتنی خیانت ہو رہی ہے، ہر کام میں جو ہے وہ خیانت کی جا رہی ہے، دیانتداری سے کام نہیں لیا جا رہا۔ اللہ پاک نے اسی لیے ہمیں یہ بتایا اور حضور علیہ السلام نے دردناک عذاب کے متعلق آگاہ کیا۔ ہم امانتوں میں خیانت کر کے معمولی سی بات سمجھ لیتے ہیں اور ذہن پر یہ بات نہیں آتی کہ اس پر اللہ پاک نے کتنی بڑی وعید رکھی ہے، کتنی سزا رکھی ہے۔ لہذا جو خیانت کرے گا اس کو پھر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتی ہیں کہ میرا ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے سروں کو کاٹا جا رہا ہے اور کاٹنے کے بعد پھر ان کا سر جو ہے اصلی حالت میں جڑ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، جو فرض نماز نہیں پڑھتے تھے، جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے قیامت کے دن اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے کہ اس کا بار بار سر کاٹا جائے گا پھر سر جوڑا جائے گا، اتنی اذیتناک سزا دی جائے گی۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا ایک ایسی لکڑی سے گزر ہوا جو چیز یا کپڑا اس کے نزدیک ہوتا تو وہ لکڑی پھاڑ دیتی تھی۔ میں نے کہا کہ جبرائیل یہ کون شخص ہے؟ تو فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راستوں میں کچہری لگا کر بیٹھتے تھے اور لوگوں کا راستہ روکتے تھے، یعنی جو گزرگاہیں ہیں ان گزرگاہوں میں یہ رکاوٹ بن جاتے تھے اور لوگوں کے راستے کو روکتے تھے اور راہگیروں کو مشکلات پیش آتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ اذیتناک سزا دی جا رہی